بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ہر معاشرے میں پائی جانے والی ایک بڑی خرابی کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ ہر معاشرے میں سب لوگ نہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں کوئی ذاتی کمال نہیں ہوتا، بس وہ پدرم سلطان بود کے مصداق ہوتے ہیں۔ میرے والد صاحب بہت بڑے عالم تھے، میرے والد صاحب بہت بڑے سیاستدان تھے، میرے والد صاحب فلاں تھے، میرے دادا فلاں تھے۔ بس ایک لفظ ذہن میں آ گیا، آج کل ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے کہ میرا بابا فلاں کا سلطان تھا اور میرا دادا فلاں کا سلطان تھا۔ تو باپ دادا کی سلطانیوں کے قصے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ تیرا نسب پر فخر کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، تیرا حسب تو کیا ہے۔ یہ نہ کہ میں ایک بہت بڑے عالم کا بیٹا ہوں، بتا تیرے اپنے اندر کتنا علم ہے۔ میرا باپ دادا بہت بڑا سیاستدان تھا، ان کو چھوڑ، تو بتا تو کتنا جانتا ہے۔ نسب پر فخر کرنے والے لوگ جن کا حساب یعنی ذاتی کردار، ذاتی شرف، ذاتی صلاحیتیں، ذاتی کمال کچھ نہیں ہوتا، ان کے بارے میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں من ابطأ بہ، ابطأ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے تاخرہ، یعنی مؤخر کر دے، پیچھے کر دے۔ یہاں فرماتے ہیں من ابطأ بہ عملو، جس کا عمل اسے مؤخر کر دے۔ مراد کیا؟ جس کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے، جس کا اپنا کوئی عمل نہیں ہے، جس کی اپنی کوئی کارکردگی کہ اگر اس سے پوچھا جائے تو بتا تو نے خود کیا کیا ہے زندگی میں، جس کے پاس کچھ بھی بتانے کے لیے نہیں ہے، عمل کچھ بھی نہیں، لم یسرع بہ نسب، اس کا نسب باپ دادا کے کمالات لم یسرع بہ، وہ اس کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اگر یعنی توجہ فرمانا ہے، یعنی اگر آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، تو پھر اپنا عمل کہ میں نے کیا کیا، یہ نہ بتا کہ میرے باپ دادا نے کیا کیا۔ تیرا اپنا عمل تجھے آگے لے کر جائے گا، تیرا اپنا کردار، تیری اپنی کارکردگی وہ تیری ترقی کی ضامن ہے، نہ کہ تو نسب پر فخر کرتا رہے۔ وفی روایت اخری، سید رضی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ ایک اور روایت ہے کہ اس کے مطابق امیر المومنین نے اس مطلب کو ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا کہ من فاتہ حسب نفسہ، جس بندے کا ذاتی کردار، ذاتی عزت، ذاتی شرف، اپنی کارکردگی، من فاتہ لفظی معنی ہوتا ہے فوت ہونا، یعنی حاصل نہ ہو، کہ جس کا اپنی کارکردگی، اپنا ذاتی کردار جس کو نہ ہو، لم ینفعہ، اس کو نفع نہیں پہنچائے گا، حسب آبائہ، اپنے آبا کا کردار۔ مراد وہی ہے کہ تیرے باپ دادا
جتنے بھی عظیم تھے، جتنی بھی ان کی محنتیں کوششیں تھیں، ان کا وہ کردار ان کے لیے مفید تھا۔ تیرے لیے تیرا اپنا کردار، تیرا اپنا عمل تیرے لیے مفید ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ پدرم سلطان بود، یہ ایک مثال اردو میں چل دی ہے، اگرچہ یہ فارسی کا جملہ ہے، پدرم سلطان بود، یہ نہیں بلکہ تو خود سلطان بن، باپ دادا کی بہتر کارکردگی کو بیان نہ کر، تیرا اپنا عمل تجھے فائدہ دے گا۔ وقال علیہ السلام، اس فرمان مبارک میں امیر المومنین علیہ السلام ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں کہ یہ جو دن رات کے 24 گھنٹے تمہیں ملے ہیں، ان 24 گھنٹوں کی تقسیم کیسے کر۔ اگرچہ امام علیہ السلام کا فرمان مبارک کا انداز یہ ہے کہ مومن یوں کرتا ہے، مراد کیا ہے؟ یعنی مومن دانا ہوتا ہے، مومن عقل مند ہوتا ہے، مومن اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتا۔ تو در حقیقت امیر المومنین علیہ السلام ہمیں بھی اپنے اوقات کو منظم کرنے کے حوالے سے فارمولہ دے رہے ہیں کہ یہ جو اپنا دن رات ہے، اس کو ضائع نہ کرو، اس کو منظم کرو، اس کی ترتیب بناؤ۔ وہ ترتیب کیا ہے؟ سبحان اللہ، فرماتے ہیں 24 گھنٹوں میں سے، یہ میری اصطلاح انشاءاللہ آگے کہتے ہیں، گویا مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں 8 گھنٹے اپنے ذریعہ معاش تلاش کر، نوکری کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، کھیتی باڑی کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے، 8 گھنٹے تلاش رزق حلال کے لیے تو معین کر دے۔ ٹھیک ہو گیا؟ 8 گھنٹے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، یہ ان کے لیے رکھ دے۔ 8 گھنٹے اپنے رب کے ساتھ مناجات، اس سے مراد کیا ہے؟ نماز کو ٹائم دے، واجب کو، مستحبات کو، تلاوت کو، ذکر اذکار کو، ظاہر ہے اس کے لیے وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، جو اس کی شرائط ہیں۔ 24 گھنٹے میں سے کم از کم 8 گھنٹے تیرے اپنے رب سے مناجات کے لیے ہونے چاہیے، 8 گھنٹے کسب حلال کے لیے ہونے چاہیے، 8 گھنٹے تیرے اپنے گھر میں ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں، اہل و یار، ان کے لیے ہونے چاہیے، مومن دوستوں کے لیے ہونے چاہیے، کیونکہ یہ سب عبادت ہے۔ امیر المومنین اس مطلب کو یوں بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں للمؤمن 3 ساعات، مومن کی 3 ساعتیں، مراد کیا؟ یعنی مومن اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، 24 گھنٹوں کو مومن 3 اوقات میں، 3 ساعت میں تقسیم کر کے رکھتا ہے۔ فساعۃ، ایک حصہ، یناجی فیہ ربہ، اپنے رب کے ساتھ مناجات۔ مناجات کیا ہوتا ہے؟ سرگوشی کرنا، راز و نیاز کرنا، کہ بس یہ
مانگنے والا ہے، وہ سننے والا ہے، یہ بتانے والا ہے، وہ سننے والا ہے، اس انداز کہتے ہیں مناجات کے تیسرے بندے کو پتہ نہ ہو کہ ان کے اور اس کے درمیان کیا بات چیت ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ فساتن، مومن کے اوقات کا ایک حصہ، یناجی فیہا ربہ، جس میں وہ اپنے رب کے ساتھ مناجات، راز و نیاز کرتا ہے۔ آپ اس کو تقسیم کر دیں، واجب نمازوں پر، مستحب نمازوں پر، تلاوت قرآن پاک پر، دعا و مناجات پر، یہ سب یناجی فیہا ربہ، اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتا ہے۔ وساتن، مومن کے اوقات کا ایک حصہ یہ ہے، یرم معاشہ، یرم، رما یرمو بھی ہوتا ہے، جو دینی طالب علم ہے، یرمو یرمو دونوں ٹھیک ہیں۔ فرماتے ہیں ساتن، اوقات میں سے ایک حصہ اس کا ہوتا ہے، یرم معاش، معاشہ، جس میں وہ اپنی معاش کی اصلاح کرتا ہے۔ رما بمانا اصلاح، یعنی اصلاح کرنے، اصلاح سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یعنی روٹی روزی کمانا، جس کا ہم اردو میں کہتے ہیں کسب معاش، کسب حلال، اپنے رزق کی تلاش، یہ جو کاروبار، بزنس، نوکری، کھیتی باڑی، جو بھی اس کا ہے۔ ساتن، اوقات میں سے ایک حصہ، یرم معاشہ، وہ اپنے معاش کا، یہی اپنے جو روزمرہ کھانے پینے کی ضروریات زندگی ہیں، ان کو جو پورا کرنے کا سامان کرتا ہے۔ وساتن، اور اس کے اوقات کا تیسرا حصہ، یخلی بین نفسہ و بین لذتہا، یہ تیسرا حصہ کیا کرتا ہے؟ اس کو وہ اپنے اور حلال لذات کے لیے چھوڑ دیتا ہے، جو اس کے لیے حلال ہوتی ہیں اور اچھی ہوتی ہیں۔ مراد کیا؟ اپنے ماں باپ کو ٹائم دینا، سکون ملتا ہے، بہن بھائیوں کو ٹائم دینا، سکون ملتا ہے، اپنی اولاد کو ٹائم دینا، سکون ملتا ہے، اپنے گھر والوں کو ٹائم دینا، سکون ملتا ہے۔ تیسرا حصہ مومن اس کے لیے رکھ دیتا ہے۔ اب دیکھو نا، فرمایا کیا کہ مومن کا طریقہ کار، مومن تو اپنے اوقات کو یوں تقسیم کرتا ہے، تو گویا ایک رہنمائی ہے نا، کہ مومن تو عقل مند ہوتا ہے، مومن تو دانا ہوتا ہے، تو جو دانا ہوتے ہیں وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے، وہ اس کو یوں ترتیب سے بنا کے رکھتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں لیسا للعاقل ان یکون شاخصا، شاخص بمانا راحل کے، یعنی چلا جانا، سفر پہ یا دور ہو جانا۔ لیسا للعاقل، ایک عقل مند آدمی کے لیے یہ درست نہیں، عقل مند کو یہ زیب نہیں دیتا، وہ دانا نہیں، کہ ان یکون شاخصا، کہ وہ شاخص، راحل، یعنی اپنے گھر سے کوچ کر جائے، دور چلا جائے، اس میں استعمال ہوتا ہے۔ الا فی ثلاث، مگر تین چیزوں کے لیے پوری توجہ کرنی، یعنی امیر المومنین علیہ السلام کی نظر مبارک میں صرف تین چیزوں کے لیے گھر کو چھوڑ جانا کوئی حرج نہیں، دور چلے جانا کوئی حرج نہیں، اس کے لیے باہر نکلنا کوئی حرج نہیں۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ مرمت للمعاش، مرمہ اوپر بھی لفظ آیا ہے، یرمو اسی معنی میں ہے، اپنے معاش کے بندوبست کے لیے، اصلاح کے لیے، یعنی اگر وہ دور جاتا ہے گھر سے، باہر نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، دور جاتا ہے گھر سے، اپنے معاش، اپنے وسیلہ روزگار کو بہتر کرنے کے لیے، کسب معاش کے لیے، درست کرنے کے لیے کوئی حرج نہیں۔ او خطوات فی معاد،
یا امر آخرت کی طرف قدم اٹھانا. جیسے حضرات سفر حج پر چلے جاتے ہیں، یہ در حقیقت اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے جاتے ہیں. جو لوگ زیارات پہ چلے جاتے ہیں یہ اپنا سفر آخرت بہتر کرنے کے لیے، دور دراز دین حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ بھی اسی معنی میں آتا ہے. خطوۃ فی معاد، آخرت کی بہتری کے لیے قدم اٹھاتے ہیں. ایک مومن دوست بیمار ہے دور اس کی عادت کے لیے، یہ بھی در حقیقت اپنی آخرت کو بہتر کے لیے جا رہا ہے، یا اس لیے. دوسرا ہو گیا. نمبر 3، او لذت فی غیر محرم، یا کسی غیر محرم شے یعنی حلال چیز سے لذت اندوزی کے لیے جو حرام نہ ہو. سال کے بعد بچوں کو لے کر کہیں چلا گیا، جیسے ہم لوگ زیارات پہ چلے جاتے ہیں، کسی دور ایک بہن رہتی ہے دوسرے شہر میں دور دراز، اس کو ملنے چلا گیا کسی اور جگہ جہاں کوئی حرام نہ ہو. تو پس امیر المومنین کی نظر میں عقل مند آدمی بلا وجہ گھر سے دور نہیں ہوتا، خام خواہ کا سفر اختیار نہیں کرتا. عقل مند بندہ وہ ہے جو ان 3 میں سے کسی ایک کام کے لیے گھر سے نکلے گا. کون؟ یا اپنا روزگار درست کرنے کے لیے، یا اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، یا کسی حلال کام سے لذت حاصل کرنے باہر جاتا ہے. الا وہ گھر سے دور نہیں جاتا، وہ خام خواہ کا لاغو سفر نہیں کرتا، بے مقصد اور بے فائدہ اپنے گھر سے دور نہیں جاتا. امیر المومنین کی نظر مبارک یہ ہے. وقال علیہ السلام ازہد فی الدنیا یبصرک اللہ عوراتہا. ایک بات آپ سارے حضرات جانتے ہیں کہ انسان جس چیز کو بہت چاہتا ہو پھر وہ اس کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے، یعنی اس کی غلطی بھی غلطی نہیں لگتی، اس کی برائی بھی برائی نہیں لگتی. یہ ایک عام پریکٹیکل چیز ہے، ہر گھر میں ہر بندے کا ہے کہ جو شے انسان کی بہت پسندیدہ ہو یا کوئی انسان اس کا بہت پسندیدہ ہو تو اس کی غلطی بھی اس کو غلطی نہیں لگتی، اس کی برائی بھی اس کو برائی. کب غلطیاں نظر آتی ہیں؟ جب وہ اس سے دور ہو جاتا ہے، جب وہ اسے نفرت کر جاتا ہے، پھر اس کو سمجھ آتا ہے کہ غلط کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے. وَإِلَّا نا. امیر المومنین ہمیں جس طرح متوجہ فرما رہے ہیں، چونکہ آپ دنیا کی محبت میں اندھے ہو چکے ہیں، اس دنیا کی خرابیاں، اس دنیا کے عیوب اس لیے تمہیں نظر نہیں آتے. اگر یہ چاہتے ہو کہ اس دنیا کے عیوب تمہیں نظر آئیں، اس دنیا کی خرابیاں تمہیں نظر آئیں، تو پہلے اس دنیا سے ذرا ہٹ جاؤ، منہ پھیر لو. جیسے وہ ایک انسان دوسرے انسان سے جب ترک تعلق کرتا ہے تو پھر اس کی خوب برائیاں اس کو نظر آتی ہیں. جب تک محبت تھی برائی نظر نہیں آتی تھی. دنیا کی محبت ایک دفعہ دل سے نکالو، ترک محبت دنیا کرو، پھر تمہیں اس کی برائیاں، اس کے عیوب تمہیں سمجھ آئیں گے. وہ عیوب کون سمجھائے گا؟ یبصرک اللہ، اللہ تبارک و تعالی. چونکہ فی الحال تو دنیا کی محبت میں اندھا ہو چکا ہے، تمہیں کچھ نظر نہیں آتا. جب حب دنیا نکلے گے
پھر تمہیں سب نظر آئے گا کہ اس دنیا میں کیا کیا عیب تھے۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین ساتھ فرماتے ہیں ازہد فی الدنیا، اس دنیا سے زہد اختیار کر، بے تعلق ہو جا، رابط ختم کر، یعنی حب دنیا اپنے دل سے نکال۔ پھر کیا ہوگا؟ جواب، یبصرک اللہ عوراتہا، اللہ تعالی، عورات جمع عورت کی، عورت کا لغوی معنی شرمگاہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مراد عورات سے عیوب ہیں۔ اللہ تعالی اس دنیا کے عیوب تمہیں دکھائے گا۔ مراد کیا؟ یعنی تیرے دل میں احساس پیدا کرے گا کہ اس دنیا میں کیا کیا عیب ہے۔ یعنی اگر تو اس دنیا کے عیوب سے مطلع ہونا چاہتا ہے کہ تمہیں دنیا کے عیوب نظر آ جائیں، تو پہلے حب دنیا کو ترک کرنا ہوگا، اس دنیا سے لا تعلق ہونا ہوگا۔ اور اگلے حصے میں فرمایا وَلَا تَغْفَلْ، اے انسان اس بات سے غافل نہ ہو کہ فَلَسْتَ بِمَغْفُولٍ عَنْكَ، اس لیے کہ تو مغفول نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ تو غافل ہو جا تو اور بات ہے، لیکن کوئی ہے جس کی ہر لمحے تیرے اوپر نظر ہے۔ مغفول عن کہتے ہیں کہ جس سے غفلت برتی جائے، بے پرواہی کی جائے۔ یہاں پر فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ تو غافل ہو سکتا ہے، لیکن وہ ذات جو علام الغیوب ہے، جس کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ تجھ سے غافل نہیں ہے۔ اس لیے مولا فرما رہے ہیں کہ لا تغفل، تو غافل نہ ہو، ہر لمحے متوجہ رہے۔ فَلَسْتَ بِمَغْفُولٍ عَنْكَ، اس لیے کہ تو مغفول عن نہیں ہے۔ مغفول عن کا مطلب یہ ہے کہ تو یہ نہ سمجھ کہ کوئی تجھ سے، کسی کو تیری پرواہ نہیں ہے، کوئی تیری طرف متوجہ نہیں ہے۔ نہ نہ نہ، ایسا نہیں ہے، وہ ذات ہر لمحے تیری طرف متوجہ ہے۔ وقال علیہ السلام تکلموا تغرفوا، سبحان اللہ، بہت زبردست۔ میں کیا ہوں؟ میں اپنے آپ کو جنوانا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے جانیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں سبحان اللہ، تو بات کر، تیری کلام سے تیری پہچان ہو جائے گی کہ تو کس پانی میں ہے۔ انسان سے جو جہالت کے پردے ہوتے ہیں، نادانی کے پردے، بے ایمانہ کہ لوگ جو جس کو نہیں جانتے ہوتے، فرماتے ہیں وہ سارے پردے تیری ذات سے، تمام حجابات ہٹ جائیں گے جب تو بولے گا۔ تیرے بولنے سے تیری اصل ظاہر ہو جائے گی، تو ہے کیا۔ اگر تیرے اندر جوہر ہوگا تو تیری گفتگو تیرے اس جوہر کا مظہر ہوگی، وہ بتائے گی کہ جناب یہ میری گفتگو جو تیری ہوگی وہ بتائے گی کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اور اگر تیرے اندر کچھ نہ ہوگا تو بھی تیری کلام بتا دے گی، تیری گفتگو سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بندہ کس لیول کا ہے۔ یہ ہم اپنی محفلوں میں عام بھی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے میں عام ہوتا ہے، بھئی کسی بندے سے پہچاننا ہو تو اس کی ایک محفل اٹینڈ کرو،
اس کی محفل میں اس کی جب گفتگو سنیں گے بندے کا معیار پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کس لیول کا ہے۔ اسی کو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں۔ امیر المومنین متوجہ فرما رہے ہیں کہ تکلم کرو، کلام کرو، بولو، بات کرو۔ کیوں؟ تعرفو، تاکہ تم پہچانے جاؤ تمہارے اندر ہے کیا۔ بہت سارے لوگوں کو جب تک ہم نے سنا نہیں ہوتا، ان کی کوئی محفل اٹینڈ نہیں کی ہوتی، کوئی ان کی بات سنی نہیں ہوتی، بندہ بڑا متاثر ہوتا ہے اس کی ظاہری ٹھاٹھ باٹ سے۔ لیکن جب کوئی موضوع، کوئی بات سنے، کسی موضوع پر گفتگو ہو، خاص کر جب کوئی علمی بات چھیڑی جائے اور اس پر جب وہ اپنی رائے دیتا ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ علمی حوالے سے اس کا معیار کیا ہے، یا اخلاقیات کے حوالے سے اس کا لیول کیا ہے، یا اس کی سوچ کس حد تک ہے۔ امیروں میں فرماتے ہیں تکلمو، کلام کرو، بولو، بات کرو۔ کیوں؟ تعرفو، تاکہ پہچانے جاؤ۔ وجہ فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوءٌ، مخبوء یعنی کا معنی ہوتا ہے چھپا ہونا، مخبوء یعنی مستور، پردے میں ہونا۔ فَإِنَّ الْمَرْءَ، انسان، مخبوء مستور یعنی پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، تحت لسانہ، اپنی زبان، یعنی یہ زبان اس کا پردہ ہے جس نے اس کو چھپایا ہوا ہے۔ جب یہ زبان کھولے گا، کلام کرے گا تو اس کی حقیقت سے پردے اٹھ جائیں گے، پتہ چل جائے گا اس بندے کا معیار کیا ہے۔ تو انسان کی ذاتی صلاحیتوں، وہ چاہے علمی حوالے سے ہو، چاہے اخلاقی لحاظ سے ہو، چاہے فکری لحاظ سے ہو، اس سے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں جب انسان بولتا ہے۔ وقال علیہ السلام، امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس مضمون کو پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہم انہی کلمات قصار میں پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ہم مکتوبات پڑھیں گے، پھر ہم خطبات پڑھیں گے۔ بار بار امیر المومنین ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں، صرف ہماری بدبختی ہے کہ ہم متوجہ ہو نہیں رہے۔ وہ کیا ہے؟ امیر المومنین کا جو درس ہے وہ یہ ہے قناعت کا، کہ جو مل جائے اس پر قناعت کرو، ہرس اور لالچ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور یہی فرمان ہے، فرماتے ہیں خذ من الدنیا، دنیا سے لے لو۔ میں پیچھے کئی دفعہ کہا ہے کہ مال دنیا کا استعمال کرنا کوئی حرام نہیں ہے، اسے لے لو، لیکن کتنا لے لو؟ ما اتاکا، لفظی معنی ہوتا ہے جو تیرے پاس آ جائے، یعنی جو تجھے حاصل ہو، جو مل جائے وہ لے لو، بہت آسان۔ ما اتاکا، جو تمہیں مل جائے، جو تیرے پاس آ جائے، جو تمہیں حاصل ہو، خذ من الدنیا، وہ لے لو۔ وَتَوَلَّا عَمَّا تَوَلَّا عَنْكَ، تولا بمعنی آرازہ کے، آرازہ معنی ہوتے ہیں منہ پھیر لینا۔ فرماتے ہیں تولا، اور اس سے تو بھی رخ موڑ لے، تو بھی اعراض کر لے، تو بھی منہ پھیر لے۔ کس سے؟ اما تولا عنکا، جو تجھ سے رخ موڑ لے۔ مراد وہی ہے کیا کہ پیچھے نہیں بھاگنا دنیا کے، جو آ جائے، جو مل جائے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا رزق طالب اور رزق و رزقان کی بات ہوئی تھی کہ ایک رزق تیرا طالب ہے اور ایک تیرا مطلوب ہے، ایک کا تو طالب ہے۔ یہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ جو رزق تیرا طالب ہے، جو تیرے پاس آ جائے دنیا میں سے، خود لے لو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو تجھ سے منہ پھیر لے، تولا، تو بھی اس سے منہ پھیر لے، تو بھی اعراض کر، پیچھے نہیں بھاگنا۔ فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو اعراض نہیں کر سکتا، چھوڑ نہیں سکتا، منہ پھیر نہیں سکتا، یہ نہیں کر سکتا، کوئی مسئلہ نہیں، انسان ہے، سب ٹھیک ہے۔
فَأَجْمِلْ فِي الطَّلَب، تو اپنے طلب میں، اس شے کی خواہش میں پھر دیوانہ نہ ہو جا، ہرس اور لالچ کی منزل تک اس کے پیچھے نہ پڑ جا۔ فَأَجْمِلْ بمعنی اعتدل، یعنی پھر میانہ روی اختیار کر، اعتدال کی حد تک اس کو طلب کر، اس سے آگے نہ بڑھ۔ تو مرحلہ اول کیا ہے؟ جو مل گیا بسم اللہ اسی پہ قناعت، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر طلب میں، اس کی خواہش میں، اس کو چاہنے میں بھی میانہ روی اختیار کرنی ہے، اعتدال کرنا ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ وقال علیہ السلام رب قول انفذ من صول، صول کہتے ہیں جھپٹنا، حملہ کرنا، جیسے شیر حملہ کرتا ہے، جھپٹتا ہے۔ امیر المومنین کی طرف ایک شعر منسوب ہے، غالباً دیوان علی میں ہم نے پڑھا تھا، کہ جس میں فرماتے ہیں جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ اگر نیزے سے کوئی جسم پہ زخم لگتا ہے، نیزے سے، تلوار سے زخم لگا، تو وہ زخم پھر مل جاتے ہیں، مندمل ہو جاتے ہیں، ایک عرصے بعد پھر پتہ بھی نہیں ہوتا۔ وَلَا يَلْتَامَ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ، لیکن جو زبان زخم لگاتی ہے، امیر المومنین کے اس شعر کے مطابق جو مولا کی طرف منسوب ہے، وہ زخم کبھی نہیں ملتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں معاشرے میں، ان کو فیر مار دیا جائے، ان کو تلوار مار دی جائے تو ان کو اتنی اذیت نہ ہوگی جتنی کوئی بات کرنے سے، غلط جملہ کہنے سے، گالی دینے سے، یا یعنی کوئی کلام ایسی کی جائے کہ اس کلام سے جتنی ان کو اذیت ہوتی ہے، ان مادی وسائل سے شاید ان کو اذیت نہ ہو۔ یہی فرما رہے ہیں امیر المومنین، تیری بات، تیرا قول بہت اثر رکھتا ہے، بہت اثر رکھتا ہے۔ اور اس کو مولا نے یوں بیان فرمایا کہ رب قول، بہت سارے قول، بہت سارے کلمے، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انفذ من صول، کہ جو حملے سے بھی زیادہ نفوذ رکھتی ہیں، یعنی جیسے شیر شکار پر جھپٹتا ہے ایک لمحے میں اور اس پر اثر کرتا ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے۔ امیر فرماتے ہیں بسا اوقات کلام، قول، تیری ایک بات اس سے بھی زیادہ اثر کرتی ہے، گہرا اثر چھوڑتی ہے، جلدی اگلے بندے تک مؤثر ہو جاتی ہے۔ آپ نے بھی، ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا، کئی لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندے کو میں نہیں بھول سکتا، کیوں؟ اس نے فلاں جگہ پر میرے بارے میں یہ بات کی ہے۔ تھپڑ مارتا تو بھول جاتا، کوئی اور زخم لگاتا جسمانی تو بھول جاتا، لیکن اس قول کو، اس کلام کو، وہ جو اس نے بات کی ہوتی ہے، بسا اوقات زندگی بھر وہ فراموش نہیں ہوتی۔ اور یہی میں نے گزارش کی کہ مولا کے اس شعر میں بھی مولا نے اسی طرف متوجہ فرمایا۔ وقال علیہ السلام کل مقتصر علیہ کافن، سبحان اللہ۔ یہ وہی ہے جو گزشتہ جملے میں آیا کہ مولانا نے کیا فرمایا، کل مقتصر علیہ، اقتصر علیہ کا معنی ہوتا ہے کسی شے پر اکتفا کرنا۔ وہ اکتفا کیا ہے؟ در حقیقت قناعت ہے۔
کہ جو بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گیا، جو بندہ قانع ہو گیا اللہ کی تقسیم پر، ہرس اور لالچ کی وادی میں نہ گیا، امیر المومنین فرماتے ہیں کافن، وہی کافی ہے۔ کل مختصر علیہ، یعنی مختصر علیہ، جس چیز پر قناعت کر لیا جائے، مختصر مفعول ہے، جس پر اکتفا کر لیا جائے، یعنی جس چیز پر بھی قناعت کر لی جائے، کافن، امیر فرماتے ہیں یہ کافی ہے۔ قناعت ایک ایسا خزانہ ہے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ایک ایسا مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قناعت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کبھی فقیر اور محتاج نہیں ہوتا۔ قناعت کیا ہے؟ اللہ نے جو دیا ہے بس اسی پر مطمئن ہو جانا اور راضی ہو جانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مفاہیم قرآن و اہل بیت کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔